بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں 1,00,000 مسلمانوں کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پر اثر واعظ بیان فرمایا کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ فرمایا، اے لوگوں، میری بات کان لگا کر سنو، نہیں معلوم آئندہ سال تم سے ملوں یا نہ مل سکوں، تو اس وقت میری بات غور سے سنو۔ دیکھو، تمہارا ایک معبود ہے اور تم ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر بڑائی نہیں۔ ہاں، جن کے اعمال نیک ہو، اور سنو، تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اور دیکھو، غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، جیسا کھانا ویسا کھلانا اور جیسا پہننا ویسا پہنانا، اور یاد رکھو تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ سن لو، تم کو خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں تم سے تمہارے عمل کے متعلق پوچھ ہوگی۔ مسلمانوں، میرے بعد تمہارے لیے خدا تعالیٰ کی کتاب اور میری پیروی سیدھا راستہ ہے۔ اگر اس پر مضبوطی سے قائم رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ دیکھو، اگر تم پر ایک نگٹا غلام بھی سردار ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق حکم دے تو اس کا کہاں ماننا اور اس کی اطاعت کرنا اور اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور میرے حکموں پر عمل کرنا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، کیا میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پورا پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو گواہ ہے کہ تیرا پیغام تیرے بندوں کو پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام غیر حاضر کو پہنچا دیں۔ خطبہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 مجمع کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ کتنا پر لطف منظر تھا، کیسا بہتر سما تھا۔ اللہ اللہ، ایک وہ زمانہ تھا کہ اس سے 22 برس پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکیلے معبود کی عبادت کی دعوت دی تو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے کسی کا سر خدا کے آگے نہ جھکا۔ اور آج یہ حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سر خدا کے حضور میں جھکے ہیں اور اللہ اکبر کے نعروں سے مکہ کا ذرہ ذرہ منہ سے بول رہا ہے۔ پھر حج کے تمام ارکان ادا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ اور فرمایا اور 14 ذی الحجہ کو صبح کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سارے قافلہ کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔